کیا عورت 3 طلاق کے بعد اپنے شوہر سے بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتی ہے؟ میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ فقہ حنفیہ میں بھی اس کو ناجائز کام قرار دیا گیا ہے، گویا جب تک حلالہ ہوتا ہے تب تک زنا ہوتا ہے۔ کچھ مولوی ہوتے ہیں جو ایک رات کے نکاح کراتے ہیں، ایسے شخص کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر۔ لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ عورت کی اگر کسی دوسری جگہ شادی ہو جائے اور پھر دوسرا شوہر بھی طلاق دے یا فوت ہو جائے تو تبھی عورت پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے گی۔ اسی کو ہم حلالہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حلالہ کرنا حرام ہے۔ تو عورت کی پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اسلام جس حلالہ کا حکم دیتا ہے اس کا صحیح طریقہ کون سا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کیا عورت 3 طلاق کے بعد اپنے شوہر سے بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آپ حلالہ کے بارے میں نہیں جانتے تو تھوڑا سا اس کا تعارف جان لیجئے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہے، وہ اسے نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اکثر اوقات طلاق کے بعد جب عقل ٹھکانے آتی ہے تو میاں بیوی کو گھر ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے اور وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب علماء کے ساتھ، مولوی اور مفتی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکالیں کہ مرد اپنی متعلقہ بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ سکے۔ اب اس کے لیے شرعی شرط تو یہ ہے کہ طلاق کی عدت کے بعد عورت کا اگر بائی چانس، پری پلان نہیں، بائی چانس دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے اور وہاں بھی کسی نہ کسی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، پری پلانڈ طلاق نہیں، کسی نہ کسی وجہ سے، یا شوہر مر جاتا ہے، تو اب عورت کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے آپ کو بھی بخوبی معلوم ہوگا، کیونکہ مسلمان معاشرے میں حلالہ کی سٹوریاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت کا پری پلانڈ حلالہ کروایا جاتا ہے، کانٹریکٹ میرج کی جاتی ہے، کسی مرد سے ایک رات کا نکاح کروا دیا جاتا ہے، ازدواجی حیثیت بنانے کی شرط پوری کی جاتی ہے، اور اگلے دن وہ مرد پورے پلان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ طریقے پر اسے طلاق دے دیتا ہے اور عورت دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ اسلام میں یہ حلالہ نہیں، حرامہ ہے، مروجہ حلالہ اور انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے مسلمان معاشروں میں باقاعدہ حلالہ سینٹر اس مقصد کے لیے کھولے گئے ہیں۔ حلالہ کے مولوی کے نام سے کچھ مولوی ہوتے ہیں جو ایک رات کے نکاح کراتے ہیں، یعنی باقاعدہ پری پلانڈ طریقے سے شوہر کا بندوبست کیا جاتا ہے، ایک مولوی ہائر کیا جاتا ہے جو حلالہ کا نکاح صرف 1 یا 2 راتوں کے لیے کرا دیتا ہے، اور پلانڈ ہی طریقے سے شوہر اگلے دن طلاق بھی دے گا تاکہ عورت پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1936 میں ایسے شخص کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے۔ یہ سب حرام، قطعی ممنون اور لعنتی کام ہے۔ فقہ حنفیہ میں بھی اس کو ناجائز کام قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ حلالہ کرنے والے مولوی حضرات کا تعلق دیوبندی اور بریلوی فرقے یعنی حنفیہ فرقے سے ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ عورت پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے پری پلانڈ حلالہ کرنا جائز ہے؟ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of عدت، 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232، Do not prevent the woman from marrying the former husband۔ آپ عورتوں کو اپنے
पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है, नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में, कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो, और फिर पता लगा आपको नया शो तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखे। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते। ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। हलाला किस कदर काबिल मजम्मत है, आइए इस बारे में चंद हदीस सुनते हैं। तिरमिज़ी 1120 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर लानत भेजते हैं। इसी हदीस के मुतालिक सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आदमी जब किसी औरत से निकाह इस नीयत से करता है कि वो उससे पहले शोहर के लिए हलाल करेगा, यानी हलाला की नीयत से, लेकिन फिर वो सोचे कि मैं इस औरत को अपनी बीवी ही रहने दूं, तो वो उसे अपनी ज़ौजियत में नहीं रख सकता जब तक कि उससे नए निकाह के ज़रिए शादी ना कर ले। यानी इसका हलाला वाला निकाह हुआ ही नहीं था, क्योंकि हलाला की नीयत करना ही हराम है। तो गोया जब तक हलाला होता है तब तक ज़ना होता है, और इसके बाद अगर पहले शोहर के पास भी जाया जाए तो वो भी ज़ना ही शुमार होगा। इसी बात का जिक्र सुनन निसाई में 3445 नंबर हदीस में मिलता है। इसके अलावा मुस्नद अहमद और सुनन दारमी में भी इसी तरह की हदीस मौजूद है। अब आते हैं सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के आसार की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक में है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे पास जो भी हलाला करने वाला मर्द और वो औरत जिसके साथ हलाला किया गया लाए जाएंगे तो मैं दोनों को संगसार कर दूंगा, यानी ज़नाकारी की सज़ा दूंगा। इसी किताब में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसे शख्स के बारे में पूछा गया जो मुतल्लिका औरत से इसलिए निकाह करता है कि वो अपने पहले खाविंद के पास दोबारा जा सके, यानी हलाला की नीयत से निकाह करता है। तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दोनों मर्द और औरत ज़ानी हैं, क्योंकि इनकी नीयत सिर्फ हलाला की नीयत से निकाह करने की थी। चाहे वो फिर इस निकाह में 20 साल या इसके करीब भी रहें तो ज़ानी ही होंगे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हलाला करने वाले और करवाने वाले की बाबत फरमाते हैं कि ये सब क़यामत के रोज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक की रूह से मलऊन होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर लानत करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया कि मेरे चचा मेरी चची को 3 तलाक़ें दे चुके हैं, तो अब अगर कोई शख्स मेरी चची से इस नीयत से निकाह करे कि वो शख्स उसको छोड़ दे तो मेरे चचा दोबारा उसको निकाह में ले सके, तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अल्लाह से धोखा करता है अल्लाह भी उसके साथ ऐसा ही मामला फरमाता है। तो गोया ना सिर्फ अहादीस बल्कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के आसार में भी हलाला करना हराम है, नाजायज़ है, सख्त ममनू है और बाइस लानत है।
اگر موجودہ علماء احناف کے نزدیک حلالہ نہ صرف جائز ہے بلکہ نعوذ باللہ باعث اجر کام بھی ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرام کرایا ہوا کام جائز ہو سکتا ہے؟ جو لوگ حلالے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، علماء احناف ہو یا شیخ الاسلام ہو یا کوئی بھی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کے نزدیک یہ ایک نئی شریعت کی ایجاد کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 232، جس کا حوالہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے بیان میں دیا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ٹھیک کہا کہ عورت بغیر حلالہ کیے اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ چاہے تو کسی بھی فرقے کے عالم کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ کر اس بیان کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کہیں بھی، خاص طور پر اسلام 360 میں ہر فرقے کے عالم کے ترجمے موجود ہیں۔ اسکرین پر میں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کنز الایمان کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں کہ ان میں بھی سیم ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کے ترجمے میں بھی آپ کو بریکٹ میں نظر آئے گا، انہوں نے لکھا ہوا ہے، پرانے یا نئے شوہروں کے ساتھ نکاح سے مت روکو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232 کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، یاد رکھیں عدت پوری ہو جائے، تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرے۔ آیت میں بھی ہے فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ازواجہن ان کے شوہر۔ اب شوہر تبھی ہو سکتا تھا جب پہلے بھی اس کے نکاح میں رہ چکی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرے، بشرطیہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے، اور ہر اس کام سے منع ہونے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور لعنت کا سبب بنے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو فرقوں کی تباہ کاریاں اور مسائل میں فساد کی حد تک اختلافات کا گند عربوں میں نہیں پایا جاتا، اور وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ عرب لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں، وہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن پاک کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کے کلام کو قرآن پاک سے ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، اسی لیے ہماری طرح ان کے گمراہ ہونے کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں کہ ہر فرقے کا عالم اپنے اپنے طریقے پر لگا کر زندگی کے معاملات کا بھی حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔